آئے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ پڑھتے ہیں حدیث شریف اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جس وقت بھی تم مدد مانگو رب سے مانگو۔ ہمیں اس حدیث سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر کوئی غلط فہمی میں کا شکار نہ ہو جائے۔ تو مائے ہر مرغ کے انجیر نے، ہر بندے کا یہ مقام نہیں ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو تو کہے میں نے کسی سے انہیں نہیں کہنا کہ کھانا لا کے دو۔ وہ خاص لوگ ہیں، ان کا مقام ہے اور ان کے لیے یہ حکم بھی ہے اذا استعنت فاستعن باللہ۔ یہ جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وہی تو کہہ رہے ہیں قولوا انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی ان کے صحابہ فرما رہے ہیں فاستعنتہم، میں نے ان سے تعاون چاہا، اور خود یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مقام ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے منجنیق میں اور آگ میں گرنے والے تھے، تو کیا ہوا تھا؟ جبریل آ گئے تھے، کہا تھا حل لک من حاجہ، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتا دو۔ فرمایا اما الیک فلا، تم کون ہوتے ہو میری حاجتیں پوری کرنے والے؟ حالانکہ بھیجا تو رب نے تھا، مدد لے لینا جائز ہے، مگر مقام ہے خلیل والا۔ وہ کہنے لگے چلو میری مدد نہیں لیتے تو رب سے تو کہو وہ تمہاری مدد کرے۔ فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالی، رب سے تب مانگوں جب اس کو پتہ نہ ہو۔ اب بتاؤ کیا اس پر دعا مانگنے کو بھی حرام کہہ دو گے؟ نہیں، دعا جائز ہے، اور رب کی مدد کے جو مظہر ہیں ان کی مدد بھی لینا جائز ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے رب والے بنتے بنتے آگے بن جاؤ کہ جس وقت اتنا اندر حوصلہ ہو، اتنا توکل ہو، اتنا صبر ہو کہ میں نے تسمہ بھی کسی سے نہیں مانگنا چونکہ میں نے رب سے مدد مانگنی ہے۔ اور اگر ادھر دعائی امریکہ کی ہو اور اپنی حکومت بچانے کے لیے اور مدد کے فلسفے دوسرے سمجھائے جائیں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا، حدیث سے یہ مطلب ثابت ہو گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اور چیز ہے اور استعانت اور چیز ہے۔ اس سلسلہ میں